اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعة لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر قیامت کا ذکر کیا ہے۔ ایک جو آیت شریف آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان الساعۃ لآتیہ، قیامت تو آ کر رہے گی۔ دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سب کو تجربہ ہے اس بات کا کہ چھوٹے بچے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو شوق دلائیں بات مان جاتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کتنا بھی شوق دلاتے رہیں وہ بات نہیں مانیں گے، ہاں ذرا دھمکائیں، ڈنڈا دکھائیں تو ڈر سے وہ بات مان جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بچے سے کہیں کہ بیٹے اگر تم فرسٹ آ گئے کلاس میں تو ہم تمہیں سائیکل دلوائیں گے۔ اب چھوٹے بچے کے لیے سائیکل کی بڑی قیمت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سائیکل مل جائے گی تو نہ جانے مجھے کیا مل جائے گا۔ بس وہ سائیکل کے لالچ میں، سائیکل کے شوق میں اتنی محنت کرتا ہے کہ فرسٹ آ جاتا ہے۔ کچھ بچے وہ ہیں کہ آپ ان کو سائیکل تو کیا ہوائی جہاز دلانے کے لیے بھی کہہ دیں، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ایک مرتبہ آپ ان کی بڑھیا پٹائی کر دیں کہ اگر تم فرسٹ نہ آئے تو پھر اس سے زیادہ پٹائی ہوگی، پھر وہ ڈر کے مارے پٹائی سے بچنے کے لیے ضرور محنت کریں گے۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ انسان بڑا ہو جاتا ہے، یہ اس کا مزاج نہیں بدلتا، کبھی شوق سے بات مانتا ہے، کبھی خوف سے بات مانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی دونوں طریقے اختیار فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو، نیک عمل کرو گے، نفس کو قابو میں رکھو گے تو قیامت کے بعد تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم برے عمل کرو گے تو پھر تمہیں دوزخ کی ایسی ایسی آگ میں، خطرناک حالات میں تمہیں عذاب دیا جائے گا اور تمہیں وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شوق بھی دلایا اور خوف سے ڈرایا بھی تاکہ لوگ اللہ کی بات مان جائیں۔ اور اگر اس دنیا میں جو انسان آئے ہیں ان میں کچھ لوگ اچھے عمل کرنے والے ہیں، کچھ لوگ برے عمل کرنے والے بھی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنا کچھ بھی خیال نہیں کرتے، ان کا دل بالکل صاف ہے، ان کے دل کے اندر ہمدردیاں ہیں، وہ لوگوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، کبھی کسی کو برا نہیں کہتے، کسی کو کمزور لاچار دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں، یہ سب کام ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نہ ان کو دوسروں کا خیال، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کا بھی ان کو خیال نہیں، وہ ان کی بھی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی بھی بد احترامی کرتے ہیں، ان کی بھی حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور اللہ کی بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اچھے ہیں، کچھ لوگ برے ہیں۔ اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ مل جائے، بروں کو ان کی برائی کی سزا مل جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بنایا ہے، اسی لیے قیامت آئے گی۔ ورنہ اگر اچھوں کو اچھائی کا بدلہ نہ دیا جائے، بروں کو برائی کی سزا نہ دی جائے تو پھر اس دنیا کے بنانے کا کیا فائدہ؟ پھر تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر بھی اعتراض ہو جائے گا کہ بس خامخواہ ہی یہ دنیا بنائی اور خامخواہ ہی یہ دنیا ختم کر دی۔ اور کیوں یہ دنیا بنائی؟ یہ دنیا اسی لیے بنائی کہ اچھے جو اپنے جذبات پر، خواہشات پر کنٹرول کر کے زندگی گزار رہے ہیں ان کو اس کا جزا مل جائے، اور جو برے اعمال کر رہے ہیں ان کو اس کی سزا مل جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بنایا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتایا۔ اتنا تو بتایا کہ قیامت آئے گی، یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں، بہت سے نبیوں نے اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بیان فرمائی، کچھ علامتیں بیان فرمائی کہ جب یہ نشانیاں دیکھ لو سمجھ لینا کہ بس قیامت آ گئی۔ قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ اس لیے کہ لوگ قیامت کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنی فکر کریں کہ اب قیامت آنے والی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جا کر حساب دینا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سدھار لو۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ دو طرح کی نشانیاں ہیں۔ کچھ نشانیاں تو وہ ہے جن کو علامت کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی بڑی بڑی نشانیاں، جیسے دجال کا نکلنا ہے، یاجوج ماجوج کا آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اتر آنا ہے، اور یہ اس طرح کی علامتیں ہیں، آگ کا آنا ہے، یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ اور کچھ علامتیں وہ ہیں جو چھوٹی علامتیں ہیں۔ جو بڑی علامتیں ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بڑی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جب وہ نظر آ جائیں گی تو اس کے بعد پھر کسی آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آدمی چاہے گا میں گناہوں سے بچ جاؤں، آدمی چاہے گا کلمہ پڑھے گا میں ایمان میں داخل ہو جاؤں، لیکن جب قیامت کی بڑی نشانیاں دیکھ جائیں گی اور بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ چھوٹی نشانیاں ایسی ہیں کہ وہ آدمی کے دل کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، آدمی کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ قیامت، تم نے یہ نشانی بھی دیکھ لی، یہ نشانی بھی دیکھ لی، یہ نشانی بھی دیکھ لی، اب سمجھ جاؤ کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں سے پہلے پہلے تم گناہوں سے بچ جاؤ اور سدھر جاؤ، اس لیے کہ جب بڑی نشانیاں ظاہر ہو گئی تو پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی اور پھر تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آج قیامت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان فرمائی، علامت صغریٰ ان کو کہا جاتا ہے، قیامت کی چھوٹی نشانیاں بیان فرمائی، ان کے بارے میں بیان کیا جائے گا تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں بیان فرمائی ان میں سے زیادہ تر تو پوری ہو چکی ہیں اور قیامت قریب کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میرا آ جانا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اس لیے کہ میں نبیوں کی سلسلے کی آخری کڑی ہوں، مجھ سے پہلے جتنے نبی آنے تھے وہ آئے، میں آخر میں آیا ہوں، اور میرے بعد تو بس اب قیامت ہی آئے گی۔ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں، کوئی اور سمجھانے والا نہیں، میرے بعد تو بس اب قیامت آئے گی۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں، ان دونوں انگلیوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بس میرے بعد تو قیامت آئے گی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ جب تم دیکھ لو کہ جھوٹے نبی پیدا ہو رہے ہیں، جھوٹے نبی کھڑے ہو رہے ہیں تو بس سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک 30 جھوٹے نبی نہیں آ جائیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ 30 میں سے 29 تو آ چکے ہیں، 30 میں سے 29 آ چکے ہیں، صرف ایک جھوٹا نبی باقی ہے اور وہ ہے دجال۔ دجال جب آئے گا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نبی ہی کہے گا، سب سے پہلے دجال اپنے آپ کو نبی ہی کہے گا اور وہ 30واں نبی ہوگا، پھر جب وہ آ جائے گا پھر تو قیامت آ ہی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جھوٹے نبی کھڑے ہو جائیں گے، لوگ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو کہیں گے کہ میں نبی ہوں، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگوں کو کثرت سے قتل کیا جائے گا، لوگوں کو بہت زیادہ مارا جائے گا۔ جب تم دیکھو کہ لوگوں کو بہت زیادہ مارا جا رہا ہے اور نہ مارنے والے کو معلوم کہ وہ کیوں مار رہا ہے اور نہ مرنے والے کو معلوم کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی۔ آپ ذرا دیکھیں، پہلی جنگ عظیم ہوئی، 1 کروڑ لوگوں کو مارا گیا،
دوسری جنگ عظیم ہوئی، بعض اندازے کے مطابق 3 سے 5 کروڑ لوگوں کو مارا گیا۔ ویتنام کی جنگ ہے اور ہمارے یہاں یہ جو جنگیں ہوئی کروڑوں لوگوں کو مار دیا گیا۔ جنگ کس کی ہے، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، اور عام لوگ پس رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہے اور عام لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ نہ مارنے والے کو معلوم نہ مرنے والے کو معلوم کیوں یہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، بس چل رہا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو کثرت سے مارا جائے گا، بے حساب لوگوں کو مارا جائے گا، نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ کیوں مارا جا رہا ہے اور نہ مرنے والوں کو پتا ہوگا کہ انہیں کیوں مارا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگوں کے بیچ میں سے ایمانداری نہیں اٹھا لی جائے گی، امانت اور دیانت نہیں اٹھا لی جائے گی، لوگوں کی شرافت نہیں اٹھا لی جائے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج جھوٹ کا کاروبار ہے، آج دھوکہ دڑی کا کاروبار ہے، ایک دوسرے کو جھوٹ بولنے کو، دھوکہ دڑی دینے کو فخر کی بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ ایمانداری ہی تو اٹھائی گئی ہے، سمجھ لیجئے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی ان تلد الامۃ ربتہا، جب تک عورتیں اپنے آقاؤں اور خداؤں کو جنم نہ دے لیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی عورتیں جن بچوں کو پیدا کریں گی کل بڑے ہو کر وہی ان ماں باپ پر حکمرانی کریں گی اور اولاد نافرمان ہو جائے گی، تو بس سمجھ لینا کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اولاد نافرمان ہو جائے، جب اولاد نافرمان ہو جائے تو پھر قیامت بالکل قریب ہے، اور 90% ایسا ہو چکا ہے، 90% ایسا ہو چکا ہے۔ ہر آدمی حالات کو جانتا ہے، زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم یہ حالات نہ دیکھ لو کہ دوست کی تو محبت کی جائے گی اور ماں باپ کو دھتکارا جائے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ دوست کی بات مانی جائے گی، دوست سے خوش ہوگا، دوستوں سے ہنس ہنس کر باتیں کی جائیں گی، ہنسی مذاق ٹھٹے کیے جائیں گے، اور ماں باپ اگر کچھ کہہ دے، ماں باپ اگر کچھ نصیحت کر دے تو ان کو گھورا جائے گا، ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، ان کو گھروں سے نکالا جائے گا۔ جب تک یہ حالات تم نہیں دیکھ لو گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ آج آپ دیکھ لیں دوستیوں کا ہی دور ہے، لڑکوں سے دوستیاں، لڑکیوں سے دوستیاں، یہی بس چل رہا ہے، اور ماں باپ کی نہ کوئی عزت، نہ قدر، نہ احترام، نہ ادب، اور اس پر کوئی بات بھی نہیں، کوئی افسوس بھی نہیں، کوئی احساس بھی نہیں، دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں۔ موبائل پر جو میسج چلائے جا رہے ہیں وہ بھی دوستیوں کے ہی چلائے جا رہے ہیں، ماں باپ کا سب ادب و احترام نکل گیا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تو اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک گانا بجانا عام نہ ہو جائے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ شروع سے حالات دیکھ لیں، 50-60 سال پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ گانے بجانے کیا ہوتے ہیں، مطلب ہوتے تھے بڑے بڑے بادشاہوں، راجاؤں، مہاراجاؤں، نوابوں کے یہاں گانے گانے والے ہوتے تھے اور گانے سنتے تھے۔ پھر ریڈیو آیا تو آہستہ آہستہ گانے عام ہوئے، پھر ٹی وی آیا، اور اب تو یہ موبائل ایسا ہے کہ ہر کان میں بس گانے ہی گانے ہیں، گانے ہی عام ہیں۔ آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں وہاں گانے بج رہے ہیں، کسی گاڑی میں بس وغیرہ میں بیٹھ جائیں وہاں گانے بج رہے ہیں، کہیں بھی آپ گانوں سے محفوظ نہیں ہیں، کہیں بھی گانوں سے محفوظ نہیں۔ یہاں تک کہ اب جو دینی بیانات ہو رہے ہیں، یوٹیوب پر آپ دینی بیانات دیکھیں، بیان تو دینی چل رہا ہے اور پیچھے سے بھی میوزک کی آواز آ رہی ہے، اتنا عام ہو چکا ہے گانا بجانا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب دیکھو کہ بازار بالکل قریب ہو گئے تو سمجھ لینا کہ قیامت تمہارے سر پر کھڑی ہے۔ بازار قریب ہو گئے سمجھ لینا قیامت تمہارے سر پر کھڑی ہے۔ بازار کے قریب ہونے کے دو مطلب، ایک تو یہ کہ بازار بہت زیادہ پھیل جائیں، بہت بازار ہو جائیں، وہ بھی ہو رہا ہے، اور بازار کے قریب ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ آن لائن شاپنگ کتنی عام ہو گئی ہے۔ پہلے کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی، ارادہ ہوتا تھا کہ فلاں دن جمعے کے دن جائیں گے، چپل خرید کر لائیں گے، کپڑے خرید کر لائیں گے۔
آج سوچنے کی ضرورت نہیں، آپ ارادہ کریں کہ فلاں چیز مجھے خریدنی ہے اور موبائل نکالیں، نہ اس میں پیسے دینے کی ضرورت، آن لائن پیمنٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے گھر اب آرام سے چیز آ جاتی ہے۔ اتنے قریب ہو گئے کہ بازار آپ کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ عمل کم ہو جائے تو قیامت آنے والی ہے۔ جب تم دیکھو کہ عمل لوگوں میں سے اٹھ گیا، عمل کم ہو گیا، تو بس قیامت آنے والی ہے۔ آج آپ دیکھیں بیان، تقریر، تفسیر اور لوگوں کی تبصرے عام ہیں۔ کسی بھی آدمی سے آپ بیٹھ کر بات کریں، اتنی باتیں بیان کر دے گا، آپ دیکھنے میں آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ اس کو اتنا علم ہے، لیکن جب عمل کا نمبر آئے تو پھر معلوم ہوگا کہ عمل 0 پوائنٹ پر ہے، عمل کم ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا زلزلے جب کثرت سے آنے لگے، بہت زیادہ زلزلے آنے لگے تو پھر قیامت بالکل قریب ہے۔ ابھی آپ 2-3 مہینے کا جو آپ وہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ زلزلے ایک مہینے میں 3 زلزلے آئے ہیں، ایک ہفتے میں 2 زلزلے، ابھی پچھلے دنوں میں 2 زلزلے آئے ہیں ایک ہفتے میں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب زلزلے کثرت سے آنے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت بالکل قریب ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو ذلیل قسم کے لوگ ہیں، جو ذلیل بدترین قسم کے لوگ ہیں، جب لوگ ان کو خوش قسمت سمجھنے لگے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہیرو ہیروئن ہیں، پرانے زمانے کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کو کوئی اچھا نام بھی دینا پسند نہیں کرتے تھے، بدے نام، برے نام ان کے لیے رکھتے تھے کہ یہ تو ڈون ہے اور نہ جانے کیا کہ عجیب عجیب نام، یعنی ہیرو ہیروئن کے نام بھی لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ 50-60 سال پہلے کی بات ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی ہیرو نے کوئی ہیئر اسٹائل بنا لیا، کپڑے کوئی کسی فلم میں پہن لیے، تو ہمیں اس بات کی بھی خبر نہیں کہ وہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ آگے ابھی پچھلے دنوں فیشن چل گیا کہ پینٹ نیچے کرنے کا فیشن ہے۔ اس قدر بے حیائی کہ پیچھے سے کولے نظر آ رہے ہیں لیکن فیشن ختم نہ ہو۔ ان کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں جو سب سے زیادہ ذلیل، ان کو اپنی عزت کی فکر نہیں، ان کو اپنے ناموس کی فکر نہیں، بے حیائی انہوں نے مچا رکھی ہے اور انہیں کو سب سے زیادہ خوش قسمت سمجھا جا رہا ہے اور انہیں کی پیروی اور اتباع کی جا رہی ہے، یہ دیکھے باوجود کہ وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، وہ ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا غلط ہے۔ اب کسی نے چوٹی باندھ لی تو اس کو ہمیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ چوٹی باندھنا تو عورت کا کام ہے، بس پھر رہے ہیں چوٹی باندھ کر، پھر رہے ہیں اپنے کانوں میں بالیاں ڈال کر، یہ تو عورتوں کے کام ہے۔ اتنے بے حس ہو گئے کہ ان ذلیل اور رسوا لوگوں کے چکر میں اپنے آپ کو بھی بھول گئے کہ ہم مرد ہیں یا عورت ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب حادثات کی موت عام ہو جائے، حادثے عام ہونے لگے، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ یعنی ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ بجلی گر گئی، فلاں کو اٹیک آ گیا، یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ میں نے بتایا کہ یہ نشانیاں صرف اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ نشانیاں جو پوری ہو رہی ہیں، قیامت بالکل قریب ہے۔ ہم جو جتنی بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہر قدم، ہر لمحہ، ہر موقع قیامت کے قریب جا رہے ہیں، اور قیامت کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جب قیامت آ گئی تو ہمیں اس کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ اس لیے یہ نشانیاں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ سمجھ لیں یہ چھوٹی نشانیاں سب پوری ہو گئی، یہ کام سب پورے ہو گئے، بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ جب دجال آ گیا اور امام مہدی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، یہ بڑی نشانیاں، جب بڑی نشانیاں ظاہر ہو گئی تو پھر کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی کتنا ہی کلمہ پڑھتا رہے، کتنی بھی توبہ کرتا رہے، نہ توبہ قبول نہ ایمان قبول۔ اس لیے بڑی نشانیوں سے پہلے اپنے آپ کا ایمان بھی مضبوط کر لیں، اپنے اعمال کی بھی فکر کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔